السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر پہلے پارے میں رکوع نمبر 10 ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر چند آدمیوں کے سوا تم سب وعدے سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر آج تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا صرف یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پھر قیامت کے روز نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہم نے پہلے پارے کے اندر رکوع نمبر 10 ہم نے سنا، 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہم اور آپ دیکھیں، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، یہودیوں سے، جوس سے کیا عہد و پیمان لیا؟ 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، پھر اسی طریقے سے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، نمبر 4 یتیموں کا خیال رکھنا، نمبر 5 مسکینوں کا خیال رکھنا، نمبر 6 اچھی باتیں کہنا، نمبر 7 نماز قائم کرنا، نمبر 8 زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ 8 چیزیں تھیں جن کا اللہ نے عہد و پیمان لیا کہ یہ سب کام تمہیں کرنا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا۔ تو پہلے یہ کہا ایک اللہ کی عبادت کرنا، پھر نمبر جو تذکرہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں رہتے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کے دروازہ ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کر کر جنت میں نہیں جا سکے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا تذکرہ ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنے سماج کے اندر کچھ بچے ایسے ہیں، دیکھ لیجیے آپ، ان کے ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، ماں بیچاری کیا کرے گی، اس لیے ان کا خیال رکھا جائے، سماج کے اندر دیکھا جائے، مسکینوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر آگے کہا جب لوگوں سے بات کرو تو پیاری بات کرو، اچھی بات کرو، ہمارے بول میٹھے ہونے چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا، ہم اور آپ، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کڑوی بات کرتے ہیں، ہمارے بول میٹھے نہیں ہیں، لوگ ہماری بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میٹھے بول بولنا ضروری ہے، تول کے بولیے، کوئی بھی چیز وزن ہے۔ عقل مند آدمی بولنے سے پہلے سوچتا ہے، بیوقوف آدمی بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تو عقل مند بنیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد یہ باتیں ہوئی کہ اگر یہ سب چیزوں کا خیال رکھو گے تو یہی عہد و پیمان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے، پھر چھڑاتے تھے۔ کہا جا رہا ہے ارے بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو، اس لیے نہ آپس میں قتل کرو، نہ ایک دوسرے کو قیدی بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو یہودیوں کی شرارت تھی وہ کیا کرتے تھے، مدینہ کے اندر مشرکوں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قریظہ اوس کے ساتھ تھے، اور بنو قینقاع دوسرے جو تھے بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ تھے۔ اپنے ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرنا، گھروں کو لوٹنا، جلا وطن کرنا، ایسا کرنا ان کی تورات میں بھی حرام تھا کہ بھئی اپنے ہم مذہب جو لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، تم انہیں قتل مت کرو، پھر اسی طرح ان کے گھروں کو مت لوٹو، ان کو جلا وطن مت کرو۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تورات میں جو حلال تھا وہ قیدی بنا لیتے تھے اور فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، یعنی بعض باتوں پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے وہ صحیح نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اتاری ہے اس پر عمل کریں، کتاب و سنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں پوری کوشش کریں، یعنی کہ بعض اپنے حساب سے رہے تو مان لیے اور اپنے حساب سے نہیں رہا تو چھوڑ دیے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلک دیکھتے، جی میرے بھائیوں مسلک نہیں، مذہب دیکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کہا، کیونکہ وہی ہمارے امام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہودیوں کی بری خصلتوں سے اللہ دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔